یروشلم دنیا کا سب سے متنازع شہر کیوں ہے؟ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازع بہت پرانا ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلائم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلیوں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ چار حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینائی میں تقسیم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی محسوس آبادی ہے۔ عیسائیوں کے دو علاقے ہیں کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مسیحی علاقے میں دا چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنیسۃ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ اسی کو کیلوری کا پہاڑ یا ماؤنٹ کیلوری بھی کہا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے، اور بعض کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فرائرز اور آرمینیائی پیٹریارکٹ کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہیں ڈوم آف راک یعنی قبۃ الصحراء اور مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام و انصرام ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹیل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دا ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بات کہتے ہیں۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف راک ہی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہود کے نزدیک ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا انتظام مغربی دویار کے ربائی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین میں کشیدگی کیوں رہتی ہے؟ فلسطین اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔
وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں اور اسرائیلی اور فلسطینی کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پیس پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطین ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ بھی درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس بات سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے۔ لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارتخانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہیں۔ دوستو، یہ مضمون پہلی بار 6 دسمبر 2017 اور پھر دوبارہ 15 مئی 2018 کو BBC اردو میں شائع ہوا۔